کووڈ 19 کی بات کر لیتے ہیں، اس کے پھیلاؤ کی بات کر لیتے ہیں۔ ملک میں کووڈ کے کیسز میں کمی آ رہی ہے، ایس او پیز پر عمل درآمد اور ویکسینیشن کا عمل تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں سب سے بڑے شہر کراچی کی، گزشتہ کچھ روز میں ملک کے دیگر شہروں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرس کا ٹرانسمیشن ریٹ کم ہوا ہے، لیکن کراچی میں ایسا نہیں ہے۔ ایسے میں کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے درگاہیں، مزارات، انڈور جیمز، سوئمنگ پولز اور امیوزمنٹ پارکس کھل گئے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا صوبائی وزیر تیمور تالپور صاحب نے۔ تیمور صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ سر، کراچی میں دیگر شہروں کی نسبت ٹرانسمیشن ریٹ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ہے۔ ایسے ماحول میں سب کچھ کھول دینا، وائرس کا پھیلاؤ کم کیسے ہوگا، کیسے ممکن بنایا جائے گا، کیا پلان ہے؟ ہم نے بہت کوشش کی اور میرے خیال سے باقی صوبوں کے سے اگر ہم کمپیئر کریں گے تو کراچی نے نسبت زیادہ لمبا لاک ڈاؤن لگایا اور ہمارے لاک ڈاؤن سے فائدہ بھی ہوا۔ جو فگرز 18 ساڑھے 18 19 تک چلے گئے تھے تو اس کو ہم نے نیچے کوئی 8 ساڑھے 8% تک لے کے آئے تھے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اب جو ہے وہ فگر پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ اگر لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پھر سے لاک ڈاؤن لگے، اگر لوگ نہیں چاہتے کہ پھر سے سختی ہو سندھ حکومت کی طرف سے، تو ان کو ایس او پیز پر فالو کرنا پڑے گا۔ ہم نے بھی جو ہے بہت سوچ سمجھ کے ریٹ کم ہونے کے بعد ہی لاک ڈاؤن ہٹایا، اس کے بعد ہی ریسٹورانٹس کے ٹائمنگ ہم نے 12 بجے تک دیے۔ اور جو آج کل کی اکنامک سچویشن ہے، جس مصیبت نے عمران خان نے ہمیں ڈال دیا ہے، جس مہنگائی کے طوفان میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجبوراً ہمیں لاک ڈاؤن کھولنا ہی پڑا۔ آئی ایم ہوپ فل، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپنے ہم وطنوں سے، اپنے خصوصاً کراچی حیدرآباد کے عوام سے، کہ وہ ایس او پیز کا خیال کریں گے، ورنہ پھر ہمیں مجبوراً پھر سے لاک ڈاؤن لانا پڑے گا، جو ہم لانا نہیں چاہتے۔ ٹھیک، تیمور صاحب، ویکسینیشن کا عمل تو جاری ہے، زندگی معمول پر لانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وائرس کا ٹرانسمیشن ریٹ دیگر شہروں کی طرح ہم کیوں نہیں دیکھ رہے کہ کم ہو رہا ہے؟ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جب آپ نے جس طرح سے ہم اب ویکسینز لگا رہے ہیں، ایک ہائیسٹ میرے خیال سے جو بھی سکور ہے آپ کے سب صوبوں میں، وہ سندھ صوبے کا ہے۔ ہم باقی صوبوں سے بہتر سپیڈ پر کریں، جس قسم کے ہم نے ویکسینیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں سندھ صوبے میں، تو آپ نے دیکھا وہ بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے۔ آپ کو وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں، بغیر روک ٹوک کے، بغیر کوئی لمبے کیو میں بیٹھنے کے، آپ کو امیجیٹلی ویکسین لگتی ہے۔ ہم نے اب آپ کو پتہ ہے کہ کافی وقت سے جو ڈور ٹو ڈور جا کے ویکسینز لگانا بھی شروع کر دی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں جس طرح سے سندھ حکومت محنت کر رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ ریٹ تو ابھی بھی ہائی ہے، پر حالات اتنے برے نہیں ہیں، مقابلاً حالات بہتر ہیں۔ خصوصاً وہ لوگ جن کو ویکسین لگ گئی ہے اور وہ خدا نخواستہ ان کو کووڈ ہوتا بھی ہے، تو کوئی سیریس سمٹمز نہیں ہوں گے انلیس ان کے ساتھ کوئی میجر میڈیکل ایشوز ہوں، اور یہ آرام سے گزر جائے گا۔ ہم پہلے دن سے کوشش کر رہے تھے، پہلے دن سے ہم نے کووڈ کے جو جس طرح سے سندھ صوبے نے کام کیا اور باقیوں نے انہیں فالو کیا، ہم نے کبھی وہ غلطی نہیں کی جو عمران نیازی نے کی۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تو ہمارے ہاتھ میں جتنا بھی ہے ہم اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ ایس او پیز پر بھی عمل ہو، اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن پر بھی فل فوکس ہم نے کیا ہوا ہے، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریٹ ہم پھر سے نیچے لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ صحیح۔ تیمور صاحب، ویکسینیشن مینڈیٹری اس کی بات کی گئی تھی، تو تاجروں کی جب ویکسینیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا سرٹیفکیٹس جو فیصلہ ہوا تھا چیک کیے جائیں گے؟ تو چیک کیا جا رہا ہے؟ ایسی ٹیمز بنائی ہیں جو مارکیٹس جائیں اور چیک کریں؟ جی، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، تاجروں کے بعد جو ہے ہم اس چیز کو زیادہ آگے لے کے جائیں گے۔ شاید ہم ایک ایسا رول بنائیں گے کہ صرف وہ ریسٹورانٹس، صرف وہ دکانیں، صرف وہ جگہیں کھلی ہوں گی جہاں پر وہاں کے اسٹاف نے ویکسینیٹ کرایا ہوا ہوگا۔ ابھی تک ہم نے ایکشن نہیں لیا، ابھی تک ہم نے چھاپے مارنے شروع نہیں کیے۔ ہم ایک گریس پیریڈ دینا چاہتے ہیں تاکہ اس گریس پیریڈ میں ہر کوئی جا کے اپنے ویکسینیشن کروا کے اپنے ویکسینیشن کارڈز اپنی دکانوں پر، اپنی ریسٹورانٹس پر جو بھی اسٹاف ہے ان کا ویزیبل رکھیں۔ تو ہم ابھی ان کو کچھ ٹائم دینا چاہتے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی تاجر یہ نہ کہے کہ ہمیں وقت نہیں دیا گیا سندھ حکومت کی طرف سے۔
تو اور ہمیں ہوپفل بھی ہیں کہ اسی گریس پیریڈ کے اندر اندر وہ یہ ساری چیزیں مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تیمور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وفاقی وزیر اسد عمر نے تو جولائی میں چوتھی لہر آنے کا خدشہ ظاہر کیا تھا. صوبائی حکومت کے اگر میں پلان کی بات کروں تو اس سے بچنے کے لیے کیا پلان بنا رکھا ہے صوبائی حکومت نے؟ ہم تو ہمیشہ فرنٹ فٹ پر ہی ہوتے ہیں. اسی چوتھی لہر کے ڈر سے ہم جو ہے اتنی سپیڈلی ویکسینیشن کرانے اتنی سختی کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن ہو. اسی وجہ سے ہم ایس او پیز پر بھی عمل درآمد کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ سندھ حکومت پریپیئرڈ ہے اور پریپیئرڈ ہوگی, اور ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال کریں گے کہ ایس او پیز پر بھی عمل ہو اور ویکسینیشن بھی کمپلیٹ ہو. جو بات آپ ایس او پیز پر عمل درآمد کی کر رہے ہیں سر, تو اب عید قربان سر پر ہے, بڑی تعداد قربانی کے مویشیوں کے لیے خریداری کے لیے اب نکل رہی ہے, رش لگتا ہے, مویشی منڈی لوگ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو منڈیاں وہاں پر جاتے ہیں. اس صورتحال کو بھی ظاہر آپ لوگ مد نظر رکھ رہے ہوں گے, کیا پلان ہے سر کہ ان جگہوں سے کووڈ نہ پھیلے؟ اگین آئی ول بی ہوپفل, اور میں دعاگو ہوں کہ حالات کنٹرول میں رہیں, لوگ ایس او پیز فالو کریں تاکہ ہم ان چیزوں پر بندش نہ لگائیں. آپ نے ایک ایسا وقت دیکھا جب ہمیں ان منڈیوں کو مجبوراً بند کرنا پڑا. لوگوں کے لیے بھی تکلیف دہ تھا, اور اس سے زیادہ تکلیف دہ ان کے لیے تھا جو اس کاروبار میں اپنا بریڈ اینڈ بٹر کماتے ہیں. لہٰذا پھر وہی بات ہوگی کہ ایس او پیز کا ہم سختی سے خیال کریں گے, پر عوام کو بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا اس ریٹ کو نیچے لانے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں, ہم سب کو ایز اے سٹیزن بیہیو کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ تیمور تالپور صاحب ساتھ موجود